اچھا، دو تین چیزیں جو مجھے آج کور کرنی ہے. ایک تو محسن نقوی صاحب کا ایک انکشاف بھرا انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ پچھلے 2 سے 3 سال میں 3 سے 4 سال میں ملک سے باہر چلے گئے. ہو از اکاؤنٹیبل کے ملک سے چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں جی میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, 2-3 لوگوں کو کراچی سے اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا. سوال تو یہ ہے کہ اس پہ بات کیوں نہیں کرنی کہ کیسے چلا گیا, کون لے کر چلا گیا. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس پر ریاکٹ کیا. اچھا, جو بزنس کمیونٹی ہے, سردار طاہر محمود صاحب پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری, انہوں نے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے. محمد زبیر صاحب, 100 ارب ڈالر مجھ سے باہر چلا گیا, چلیں جی اس پہ بھی بات نہیں کرتے. کیسے چلا گیا اس پہ بھی بات نہیں کرتے. 20-30% پاکستان میں لے کر آ جائیں, کیسے لے کر آ جائیں, اور کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ پھر نیب جیسے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے میں یہ جواب دوں, وہ بجلی کے حوالے سے میں ایک چیز ظاہر ہے آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ جو ستم ظریفی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, لیکن 46,000 میگا وولٹ بجلی کے پلانٹس ابھی اس وقت لگے ہوئے ہیں. 46,000 اس کے پیسے پاکستان کے عوام نے. ڈیمانڈ اس وقت میکسیمم ہوتی ہے 25,000. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے پیسوں عوام سے پیسے لے کے آپ پلانٹس لگا لیے آپ نے بجلی 46,000 پیدا کرنے کے لیے, اور جبکہ ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے باوجود آپ یہ کہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور دوسری بات ناظرین کے لیے, 2.5 ٹریلین روپیز اینولی پاکستان کے عوام کیپیسٹی پیمنٹس پہ پے کرتے ہیں, 2.5 ٹریلین روپیز, اور یہ اگلے 10 سال تک چلتا رہے. اب آپ خود انصاف بتائیں کہ کتنی حد تک پچھلے یہ 20-25 سال کی مس مینجمنٹ ہے اور آج کی بھی مس مینجمنٹ چلتی ہے. جہاں تک وہ بیان ہے کہ باہر پیسہ جو ہے, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ کیسے چھوڑ دیں کہ مطلب اگر تحریک انصاف نے کسی ورکر نے 4 بندے اکٹھے ہوتے تو آپ کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیتے ہیں, اور $100 بلین چلے گئے یہاں سے, منی لانڈرنگ ہے. اس پر کوئی آپ سوال جواب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا پھر؟ ہاں, یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ جی واپس اگر کوئی لے کے آئے گا تو ہم اس کو, جیسے پہلے ایک قانون تھا نواز شریف نے ہی بنایا ہوا تھا اور بڑا زبردست چل رہا تھا کہ جی نو کوسچنز آسکڈ اگر باہر سے پیسہ آئے گا, لیکن یہ کہ جی اگر وہ جا رہا تھا انڈر ہوز واچ یہ پیسہ جا رہا تھا سر, لیکن وہ 2 لوگ کون ہیں جن کو اٹھانے سے پتہ چلے گا؟ نہیں, لیکن آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا, اپنی رسپانسبلٹی ہوتی نا کہ کیسے اب ایک بینک میں جا کے بندہ چوری کر کے لے آئے, ڈاکہ ڈال کے لے آئے اور کنسسٹنٹلی کر رہا ہو, اور بینک کے مینجمنٹ کو پتہ ہی نہ ہو, تو اس کے بعد 3 سال کے بعد وہ اعلان کرے کہ اتنا پیسہ ہمارے ڈاکہ پڑ گیا ہے, تو اس کے بعد وہ جو بینک کی جو مینجمنٹ ہوگی اس کو کوئی رکھے گا؟ 1 منٹ میں چھٹی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وہ جو آپ نے بزنس مین کی بات بتائی تھی, اس طرح سے پیسہ نہیں آتا. پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گیا, اور اس کی وجوہات ہیں. جہاں رول آف لا نہیں ہوگا وہاں پیسہ نہیں ہوگا, جہاں سیفٹی اور سیکیورٹی پیسے کی نہیں ہوئے گی وہاں نہیں آئے گا, جہاں جوڈیشل سسٹم کی فیئرنیس نہیں ہوگی وہاں پیسہ نہیں آئے گا, جہاں 2 پروونسز میں اگر انسرجنسی ہوئے گی وہاں پیسہ نہیں آئے گا. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر میں آپ کو بتا دوں, ایک میجر ملٹی نیشنل پچھلے 2 سال میں ایک کے بعد دوسری میجر ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے جا رہی ہیں, آ نہیں رہی ہیں. ایبزو نوبل ایک بہت بڑی کیمیکل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ڈچ نیدرلینڈ کی, انہوں نے آج اعلان کر دیا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہاں سے کچھ بھی نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا ماحول ہی نہیں ہے. ماحول نہیں ہے. 2 بارڈرز پر جنگ کی صورت حال ہے, 2 پروونسز میں آپ کے انسرجنسی ہے, کون پیسہ لے کے محمد زبیر صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ درست فرما رہے ہیں, اور یہاں پر تو جو ماحول بن گیا جو پاکستان کی کوششیں ہیں, تو میرے خیال ہے ہمارا فوکس بھی وہ اندرونی حالات نہیں رہے, لیکن ہم ہمیشہ سے یہی بات ہوتی رہی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. نصر اللہ ملک صاحب, ہم سیز فائر بھی ہم کرا رہے ہیں, مکمل جنگ بندی پر بھی ہمارا پورا زور ہے, ڈپلوماسی از آن دا پیک رائٹ ناؤ. کیا ایسا ہی ایک سیز فائر, پولیٹیکل سیز فائر پاکستان کے اندر بھی وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہیں یہ بھی کنسیڈریشن ہے یا ہونی چاہیے بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن ایک بڑا دن ہے, یعنی آبنائے ہرمز ایران نے کھولی, پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں, آپ کے فیلڈ مارشل ایران کی لیڈرشپ سے ملے, مسلسل ایک سفارتکاری کا عمل کر کے پاکستان نے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ امن اور استحکام کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کو جو ہے یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں کہ ملک کے حالات کے حوالے سے, دیکھیں ہمیں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے.
सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहे हैं, होने चाहिए। मेरा ज़ुबैर साहब से इख्तलाफ हो सकता है, ज़ुबैर साहब को आपसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ को आप दुश्मनी में मत बदलें। बदकिस्मती से पिछले कई सालों में ये सियासत आपकी दुश्मनी में बदल गई। वो दुश्मनी में इस हद तक बदली कि आप इतना ट्रस्ट का फुकदान है कि जिसको कौन ठीक करे। यानी कोई ऐसा फरीक नहीं है कि जो बैठ के कोई सालसी का किरदार अदा करे या बातचीत करे जिसके नतीजे में आप ये बर्फ पिघल सके। कोशिशें हो रही हैं, अब कुछ लोग पुरुमीद हैं। बैरिस्टर गौर आज मिले हैं, कोट लखपत में भी कैदियों से मिले हैं, उनकी इमरान खान साहब की एक हमशीरा से भी मिले हैं, और वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बर्फ पिघल जाए, मामलात बेहतर होने चाहिए। लेकिन मैं एक गुजारिश जिसका जिक्र आपने किया और मोहसिन नकवी साहब का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ हम सब के डूब मरने का मकाम है। हुकूमत आज की हो, हुकूमत माजी की हो, एक जुमला सुन सुन के कम से कम मेरे कान तो थक गए। ज़ुबैर साहब ने भी सुने होंगे, माफियाज की हुकूमत है, चीनी माफिया है जी, ये पेट्रोलियम माफिया है जी, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग माफिया है। ये माफियाज अगर आप नहीं रोक सकते तो आपको इक़्तिदार पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हुकूमत ये कहे जी, कि जी, ये जी। माफिया ये काम कर लेते हैं। एग्जैक्टली, और फिर कहते हैं हम उस पर भी बात नहीं करना चाहते। चलें जी, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपके लिए आपका भी और नसर आपका भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है कि सिफारती महाज पर डट के खड़ा है, डट के कामयाबियाँ समेट रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, लेकिन अभी अंदरूनी इख्तिलाफात भी, मैं कहता दिस इज़ द राइट टाइम एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कि यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल सीज़ फायर हो और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघले, मामलात बेहतर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ताकि आने वाले वक्त में भरपूर इकनॉमिक स्टेबिलिटी को पाकिस्तानी कौम इंजॉय कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।